الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الفرقان میں عقیدہ آخرت کا تذکرہ چل رہا تھا اور اس کے بارے میں مختلف احادیث کریمہ ذکر کی جا رہی تھیں جن میں آخرت سے متعلقہ علم دیا گیا، معلومات دی گئیں جن کو سننے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں آخرت کے بارے میں کن کن چیزوں کا اعتقاد رکھنا چاہیے۔ اور چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حکم سے ان چیزوں کو بیان فرمایا، لہذا ان میں کوئی شکوک و شبہات نہیں ہوں گے۔ اگرچہ آخرت کے اکثر معاملات ایسے ہیں جو عقل سے ماورا ہیں، یعنی عقل ان کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی ہے، ان کا تصور قائم نہیں کر سکتی ہے۔ ایک عجیب و غریب آخرت کے احوال کی صورتحال ہے جس کی حقیقت تک پہنچنے تک ہماری عقل بالکل عاجز ہے اور یہ قصور مانتی ہے اپنا کہ میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن ہمیں ماننا پڑے گا چاہے عقل اسے تسلیم کرے یا نہ کرے، اس لیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غیبی خبریں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تو آخرت کے احوال سے متعلق ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس میں موت کا معاملہ بھی ہے، پھر قبر کا معاملہ، پھر میدان محشر میں اٹھنا، اس کے علاوہ قرب قیامت کی بڑی علامات، پھر سور پھونکنے کا معاملہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، میدان محشر کا قائم ہونا، حوض کوثر، پل صراط، پھر جنت دوزخ کے اندر داخلہ، یہ تمام معاملات عقیدہ آخرت سے ہی تعلق رکھتے ہیں، یعنی ان کا عقیدہ رکھنا ہی اصل میں عقیدہ آخرت ہے۔ تو چنانچہ اس کے بارے میں مختلف حدیثیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری و مسلم کی، کافی طویل حدیث پاک ہے لیکن بہت ہی آخرت کے بارے میں دلچسپ، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا، اور یہ 3 حدیثیں ہیں جو تقریباً ملتی جلتی مضامین ہیں، الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، واقعہ تھوڑا سا مختلف ہے، ہم تینوں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کیونکہ ان تمام باتوں کے سننے سے ہمارے عقیدے میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے کہ واقعی کا آخرت ہے اور اس طرح کے معاملات ہوں گے۔ یہ بخاری مسلم کے حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 5341، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ جیسے ہم نے پیچھے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ عرض کی تھی کہ لوگوں نے سوال کیا رسول اللہ ہم اپنے رب کو دیکھیں گے، پھر سرکار نے فرمایا کیا تم سورج یا چاند کے دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ اور صحابہ کرام نے جواب دیا تھا۔ وہ تمام چیزیں اس میں بھی ہیں۔ آگے جو نئی چیز ہے اس میں یہ ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کے دونوں کناروں کے درمیان پل صراط قائم کیا جائے گا، تو جو پیغمبر اپنی امت کے ساتھ نکل کر گزریں گے میں ان میں سب سے پہلا ہوں گا، اور اس دن سوائے رسولوں کے اور کوئی کلام نہیں کرے گا، اور رسولوں کا کلام اس دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوگا یا الہی سلامت رکھ، یا الہی سلامت رکھ، یعنی پل صراط کے پاس نبی کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سلم سلم کہہ رہے ہوں گے۔ اور دوزخ میں خمدار کانٹے ہوں گے، سعدان کے کانٹوں کی طرح۔ سعدان ایک گھاس ہے جس میں کانٹے دار گھاس ہوتی ہے جو بہت بری طرح چبھتے ہیں، اور جانور کھاتے ہیں تو ان کی زبان پہ بھی لگ جاتے ہیں، جبڑوں میں چھپ جاتے ہیں۔ تو سرکار نے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ سعدان کے کانٹوں کی طرح جہنم دوزخ میں خمدار کانٹے ہوں گے جن کی بڑائی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی کتنے بڑے ہوں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق اچک لیں گے، یعنی کانٹوں میں اٹک جائیں گے لوگ اس طریقے سے۔ ان میں سے بعض وہ ہوں گے جو اپنی بدعملی کی وجہ سے ہلاک کیے جائیں گے، اور بعض ان میں سے وہ ہوں گے جو زخمی ہو کر نجات پائیں گے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا فیصلہ فرما کر فارغ ہو جائے گا اور جن کو آگ سے نکالنے کا ارادہ کیا جا چکا ہوگا انہیں نکال دیا جائے گا، تو ان لوگوں نے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ انہیں بھی نکال دو جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، یعنی جو گناہوں کی کثیر گناہوں کی وجہ سے چلے گئے لیکن عبادت بھی ان کے پاس تھی، جس کی علامت خود سرکار فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے انہیں سجدے کے نشانوں سے پہچانیں گے، یعنی ان کے گویا کہ وہ نمازی ہوں گے، نہ ماتھے پہ پیشانی پہ سجدے کا نشان ہوگا، لیکن کوئی بدعمالی ہوگی جس کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگ پر یہ ناممکن کر دے گا کہ سجدے کے نشانوں کو جلائے،
پورا بدن جل سکتا ہے، کوئلہ ہو جائے گا لیکن سجدے کا نشان نہیں جلے گا، چنانچہ فرشتے اس سے پہچان لیں گے۔ چنانچہ انسان کے سارے جسم کو آگ کھائے گی سوائے سجدے کے نشان کے، تو وہ آگ سے نکلیں گے اس حال میں کہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، پھر ان پر نہر حیات کا پانی بہایا جائے گا تو وہ اس طرح اگیں گے جیسے دانہ سیلاب کے اوپر کوڑے پر اگتا ہے۔ یہاں تک تو تقریباً پچھلی بات ہے، لیکن آگے سرکار بیان فرماتے ہیں پھر ایک شخص جنت اور دوزخ کے درمیان باقی رہے گا، اور وہ تمام دوزخیوں میں سے سب سے آخری شخص ہوگا جو جنت میں داخل ہونے والا ہوگا۔ وہ اپنا منہ آگ کی طرف کیے ہوگا، عرض کرے گا یا رب میرا منہ آگ سے پھیر دے، مجھے اس کی بو نے تکلیف پہنچائی ہے۔ یعنی اسے جہنم سے نکالیں گے تو اس طرح ہوگا کہ اس کا رخ جہنم کی طرف ہی ہوگا اور وہ پلٹنے پہ قدرت نہیں رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اللہ تعالیٰ بس تو میرا منہ اس سے پھیر دے، اس خطرناک مقام کی طرف دیکھنا میرے لیے بڑا تکلیف کا باعث ہے۔ تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس آگ سے میرے منہ کو پھیر دے، اس کی بو نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے اور اس کی تیزی نے مجھے جلا دیا ہے۔